اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد جمیع سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کا انگنت بے شمار لا تعداد شکر، جس نے ہمیں مخلوقات میں سے افضل، اکرم، اعز، اشرف، احسن پیدا کیا، مزید بنا ہم پہ کرم کیا. آقا نامدار، آقا عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، والی کون و مکان، شاہد ما طغی، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آقائی و مولائی و ملجائی و مأوائی، حضور پرنور شافع یوم النشور، حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. مزید برآں اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ آج کے اس عظمت والے، برکت والے، رحمت والے دن میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ صحیح بیان کیا جائے گا اس پہ ہم ساروں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان المعظم کا مہینہ اپنے آدھے حصے کو پہنچ چکا ہے. آج 15ویں شعبان ہے. ماہ رمضان کی آمد ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو چند باتیں آج زکوٰۃ کے متعلق کی جائیں گی تاکہ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کر سکیں، اور جو نہیں ادا کر رہے وہ زکوٰۃ دینے کی طرف رغبت کریں. قرآن کریم سورہ توبہ میں اللہ عز و جل واضح فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی تم بشارت دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کے سونے اور چاندی کو آگ پر پکایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس دن پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پشتوں کو اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم. جب پشت کو داغا جائے گا تو آگے سے ساری پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی. جب ماتھے کو داغا جائے گا دماغ پگھل کر پیچھے سے گدی سے باہر نکل آئے گا.
یہ کیفیت ہوگی اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جس کو تم نے جمع کیے تھا اپنے لیے، فذوقوا، اب چکھو، ما کنتم تکنزون، جو چیز تم جمع کرتے رہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، کہ من فضل ہی، یہ اللہ کے فضل سے ہے، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا اس کو گمان نہ کریں۔ کیا گمان نہ کریں؟ ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے بل ہوا شر لہم، یہ مال ان کے لیے شر ہے، برا ہے، فتنے کا سبب ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اس چیز کا جس کے ساتھ یہ بخل کرتے ہیں۔ یہ مال توق بنا کر کل قیامت والے دن ان لوگوں کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور پھر اس بندے نے اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ سانپ، وہ اس کا مال گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے کل قیامت والے دن وہ سانپ گنجے سانپ کی صورت میں، گنجے اسدہا کی صورت میں آئے گا۔ کیا کرے گا؟ لہو زبیبتان، اس کی 2 چتیاں ہوں گی، یطوقہ یوم القیامت، اس سانپ کو اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، ثم یأخذ بلحظیمیہ، وہ سانپ اس کو باچھوں سے پکڑے گا، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی مال کی، اس کے باچھوں سے پکڑے گا، ثم یقول، اور پھر کہے گا انا مالکا، انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور پھر حضور نے یہی آیت پاک وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے شر ہے، برا ہے۔ تو گویا کہ اس روایت سے ہمیں پتہ یہ چلا کل قیامت والے دن وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ سانپ کی صورت میں آئے گا اور انسان کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں سے پکڑ کر کہے گا انا مالو کا، انا مالو کا، انا مالو کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو، مال کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، اس بندے کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر پھر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور ان پتھروں سے جو آگ کے بنے ہوں گے ان پتھروں سے اس بندے کی کروٹ کو
پیشانی کو، پیٹھ کو داغا جائے گا، جب وہ آگ کا پتھر ٹھنڈا ہونے پر آئے گا دوبارہ ویسے ہی اس کو گرم کر دیا جائے گا۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اب اپنی وہ راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف جائے۔ یعنی جو مال کا حق ادا نہیں کرتا، ابھی وہ جنت دوزخ میں جائے گا، وہ معاملات بعد کے ہیں۔ صرف قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ آگ کے پتھر کو جہنم کی آگ پر بھڑکا کر اس کی پیشانی کو، اس کی کروٹ کو، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ کا، مال کا حق ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں تقریباً 32 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ اور پھر یاد رکھیں جو زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ کی محبت کا امتحان ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا امتحان ہے۔ ہم مسلمان سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے۔ اور ہمارا ایمان یقین ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ کتنی تجوریاں تھیں؟ ہم ماں کی پیٹ سے کچھ لے کر آئے تھے؟ ادھر ہی آ کے ہم نے کوشش کی، اللہ نے توفیق دی، کمایا، مل گیا۔ اب جتنا ملا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے اگر تم صاحب نصاب ہو 2.5%، 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2.5 ہزار، 2 لاکھ میں سے 5,000، کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، 2.5% جو مال اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ اب بندہ کہ محنت میری ہے، میں کیوں دوں؟ یہ اللہ کی محبت کا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اگر آپ وہاں سے نہیں دیتے تو کئی گنا نکل جاتا ہے۔ فلانا ٹیکس، فلانا ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، گیس پہ ٹیکس، سبزی پہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس، کتنا ہی ہم دے دیتے ہیں، لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ اللہ کی محبت کا امتحان ہے۔ یاد رکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ۔ آج کل مال ہو جائے اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میرے حضور نے مالوں کی حفاظت کرنے کا نسخہ بتا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنا مرضی مال ہو اس کی حفاظت رب کرے، آسان طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو۔ جب مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور اس روایت کا اگلا حصہ میں ذکر کر دیتا ہوں برکت کے لیے، وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، حضور نے فرمایا مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ جب کوئی شخص مریض ہو جائے نا، بیمار ہو جائے، اس کے حق میں صدقہ دو، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ فلاں ڈاکٹر کی 2,000 فیس، فلاں ڈاکٹر نے 10,000 کا دوائیوں کا نسخہ لکھ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے فلانا ٹیسٹ لکھ دیا، سب کچھ کر لیا، آرام نہیں آ رہا۔ حضور فرماتے ہیں، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ اور اس روایت کا اگلا حصہ حضور فرماتے ہیں، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ، آنے والی بلاؤں کو دور کرو بالدعاء، دعا کے ساتھ۔ جو بلائیں تم پر نازل ہوئی ہیں یا ہوں گی، ان کا رد کرو کس کے ذریعے؟ دعا کے ساتھ۔
والتضرع اور گریہ وزاری کے ساتھ۔ تو ہمارے جو آج کے موضوع کے حوالے سے حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ جب ہم اپنے مال میں سے رب کا حق ادا کریں گے، اس مال کی حفاظت رب اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا۔ یہ اکثر ہمارے کسان بھائی پریشان ہوتے ہیں، آج کل بھی بڑے پریشان ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، تو اب اس کے بعد جو فصل ہوگی اس میں سے کہیں گے جی اس وقت بڑا نقصان ہو گیا، بڑی ہم نے محنت کی تھی، بڑا پیسہ لگایا تھا، لیکن اتنا ہوا کچھ نہیں ہے، تو ہم کہاں سے عشر ادا کریں؟ پھر ہوگا کیا کہ جب پہلے دل میں کھوٹ رکھیں گے، تھوڑی بہت جو فصل ہوگی تو اللہ نہ کرے بارش ہوگی وہ بھی تباہ ہوگی، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے اختیار میں کچھ ہے؟ اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی فصلوں کی حفاظت وقت پہ بارشیں ہوں، وقت پر کیا ہوں؟ بارشیں ہوں، وقت پر زمین کو پانی لگے، بیج وقت پہ نکلے، وقت پہ گندم ہو، اور جتنی وہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہو، آسان طریقہ ہے اس اناج میں سے، اس گندم میں سے زمین جو کچھ پیدا کرتی ہے اس میں سے رب کا حق ادا کریں، رب اس مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا ادیت الزکاۃ، جب تم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو، فقد قضیت ما علیک، تو جو مال کا حق تھا تم پر، تم نے اس مال کے حق کو ادا کر دیا۔ جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو جو مال کا حق بندے پر ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ مال کا حق ادا ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ کے ساتھ۔ اور اس حدیث کا اگلا حصہ حضور فرماتے ہیں وَمَن جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، جس شخص نے حرام مال جمع کیا، لوگوں کو دھوکہ دے کر، زمین پر قبضے کر کر حرام مال جمع کیا، ثم تصدق بھی، اور پھر اس حرام مال کو صدقہ کیا، اس میں سے کچھ کیا کر دیا؟ اتنی اربوں کی کرپشن کر کے پھر لاکھ کی افطاریاں کروا دیتے ہیں، سمجھتے کہ ہمارا سب کچھ حلال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا، لم یکن لہ فیہ اجر، اس کو کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا اس کے اوپر وبال پڑے گا۔ تو اس روایت کا جو پہلا حصہ کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے پہلے ذکر کیا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، یا ایک شخص حضور کی برگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ارأیت ان ادى رجل زکاۃ مالہ، حضور اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا من ادى زکاۃ مالہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کیا، فقد ذہب عنہ شرہ، تو اس مال کا جو شر تھا، اس مال کا جو فتنہ تھا، وہ مال کا فتنہ اس کے سر سے اٹھا لیا گیا۔ وگرنہ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ لیکن جب اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس مال کا جو شر تھا، جو فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مال سے دور فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ یہ میل ہوتی ہے مال کی، جب یہ میل اس میں سے نکال دی جائے وہ مال ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور کے ارد گرد صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اکفلوا لی بست خصال، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو،
اکفر لکم بالجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا الصلاۃ، نماز کی ضمانت دو کہ تم نماز ادا کرو گے، فرض نماز ادا کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا فرمایا الزکوٰۃ، اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا والامانۃ، اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرو، امانت اس کے اہل تک لوٹا دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا والفرج، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پانچویں چیز فرمایا والبطن، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ میں حرام نہ جانے دو، حلال ہی حلال فقط جانے دو، تم پیٹ کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھٹی چیز ارشاد فرمایا واللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے حضور نے فرمایا 6 چیزیں ہیں، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے دوسری چیز حضور نے فرمایا الزکوٰۃ، اگر تم مجھے زکوٰۃ کی ضمانت دیتے ہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خرابی ہے، اور قرآن کریم میں واضح فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس کے مال کو جہنم کی آگ پر پکایا جائے گا، اور پکا کر اس کی پیشانی کو، اس کی کروڑ کو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت، یہ مشہور روایت ہے، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اسکولوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ بچے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اسلام کی بنیاد اس پر ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، اسلام کی بنیاد زکوٰۃ ادا کرنے پر ہے۔ اور چوتھی چیز والحج، جس پر حج فرض ہے، حج ادا کرنا۔ اور پانچویں چیز رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے حضور نے تیسری چیز ارشاد فرمائی ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا گویا کہ اس کا اسلام کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، چونکہ اسلام کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ اس لیے جس بھائی پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لازمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ 2.5%، جتنا مال ہے اس کا 2.5% آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن کریم میں 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعیدات سنائی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو مال دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، برا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ مال گنجے سانپ کی صورت میں توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کو باچھوں سے پکڑے گا اور کہے گا کیا؟ انا کنزکا، انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو دنیا میں تو نے جمع کیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے بازوؤں میں 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے،
اپنے بازوؤں میں 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیا تو نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ اس نے کہا لا، کہ میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کیا تو اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ کل قیامت والے دن ان سونے کے کنگنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ کے کنگن پہنا دے؟ جب تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی، کل قیامت والے دن یہی سونے کے کنگن آگ کے کنگن بن جائیں گے اور وہ پہنائے جائیں گے۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے اسی وقت ان دونوں کنگنوں کو اتارا، حضور کی برگاہ میں پیش کر دیا۔ وقالت ہما للہ ولرسولہ، یہ کنگن اللہ کے رسول کے لیے۔ زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی، لیکن جب اس نے سنا کہ اس سونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن مجھے جہنم کی آگ کے کنگن پہننے پڑیں گے، اس نے سارا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی محبت تھی اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ ہم اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جتنی زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ہم ادا کریں۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ کون صاحب نصاب ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کی کون کون سی شرائط ہیں؟ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کون کون سے مالوں پہ زکوٰۃ آتی ہے؟ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔